بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ دوستو، اکثر لوگ ناپاکی کی حالت میں یعنی احتلام یا ہم بستری کے بعد کی حالت میں خود کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اسی طرح خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، بس یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو محترم دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے، ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز پڑھنا، کعبے کا طواف کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مردوں اور خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی ناپاکی کی حالت میں ہی تمام لوگ سبھی کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا کر نکل گیا۔ پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا، تم مجھ سے کترا گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بولا براز یعنی پیشاب پخانے سے انسان صرف نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مانوی پلیدی ہے، ظاہر میں تو مسلمان پاک رہتا ہے، من درجہ بالا حالات میں جنبی شخص سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹا کھایا پیا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، مثلا پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست میں نہ لگی ہو تو وہ چیز بھی پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے،
नापाक होने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का सबब है। हम बिस्तरे के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुअक्खर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मुअक्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरे के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तिंजा और वजू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहिक होती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी वक्त वजू करके सो जाया करो। यह वजू करना जुनबी के सोने के लिए तहारत है, यानी जुनबी वजू करके सोया तो गोया वह पाक सोया। चुनांचे हालत जनाबत में खाना पीना और खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वजू करके खाए पिए, और अगर वजू के बगैर सिर्फ हाथ मुंह धोकर खा पी ले तब भी जायज है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना जरूरी नहीं है, तो औरत नापाकी की हालत में दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द गुस्ल कर लिया जाए। हालत जनाबत में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।